الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی آدمی بادشاہ کے پاس جا کر سفارش کرے، پھر بادشاہ ان کی سفارش پر ان کو رہا کرے، بلکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا عجیب اپنی قدرت سے انتظام کروں کہ بادشاہ سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرے، تاکہ کسی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی احسان نہ رہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک عجیب انتظام یہ کیا کہ جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں اس مصر کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید، اس نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 پتلی دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 فریش ہری بھری بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک سوکھی ہوئی بالیاں ہیں. وہ سوکھی ہوئی بالیاں ہری بھری بالیوں میں لپٹ گئی ہیں، جن کی وجہ سے وہ ہری بھری بالیاں بھی سوکھ گئی. جب یہ خواب دیکھا تو بادشاہ پریشان ہو گیا، تو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اپنا یہ خواب سنایا کہ اگر تم لوگ میرے اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر دو. تو ان درباریوں نے بادشاہ کے سامنے پہلے تو یہ کہا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ تو ایک پریشان کرنے والے آپ کو خیالات آ رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہی کہ بھئی ہمیں تو خواب کی تعبیر کا کوئی علم نہیں. اب اس بادشاہ کے درباریوں میں ایک بادشاہ کا جو ساقی تھا، جو ابھی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا کچھ سالوں پہلے، اس کو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی. اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جیل کے اندر ایک آدمی ایسے ہیں کہ جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں. تو اس نے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں جا کر
جیل کے اندر انہیں خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ بادشاہ کے اجازت لے کر جیل میں پہنچے ہیں اور پورا خواب سنایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری خواب کی تعبیر سنائی کہ جو 7 موٹی گائے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ 7 سال مصر میں بہت جم کر بارش ہوگا اور اس میں بہت خوب پیداوار ہوگی، اور جو 7 دبلی گائے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کے 7 سال قحط کے دکاڑ کے ہوں گے۔ جس زمانے میں دکاڑ آئے گا تو اگلے جو 7 سالوں میں کھیتی ہوگی ساری کھیتیاں ختم ہو جائے گی۔ جب یہ خواب کی تعبیر سنائی، پھر اس میں ایک تدبیر بھی بتائی۔ جب یہ ساقی بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اس خواب کو اور اس خواب کے بعد جو تدبیر بتائی تھی سن کر بہت خوش ہوا، تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر فوراً بلا کر لے آؤ۔ یہ تو بڑے عجیب آدمی معلوم ہو رہے ہیں، اتنی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائی اور پھر تدبیر بھی بتائی، ان کو فوراً جیل سے لے کر آ جاؤ۔ اب بادشاہ کا قاصد جیل میں پہنچا، وقال الملک ائتونی بھی، اور جا کر کہا کہ یوسف آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے جیسا یہ قاصد پہنچا ہے جیل کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے منع کر دیا کہ میں جیل سے نہیں آؤں گا باہر، میری ایک شرط ہے، جب تک وہ میری شرط پوری نہیں ہوگی وہاں تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ وہ میری شرط یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کی تحقیق ہو جاوے کہ مصر کی عورتوں نے میرے بارے میں جو تہمتیں لگائی ہیں، مجھ پر جو الزام لگایا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ میرے اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں، زلیخا کو بھی معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں، نردوش ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مصر کا جو بادشاہ ہے جس نے خواب دکھایا، جو مجھے بلا رہا ہے، بادشاہ سلامت کو بھی معلوم ہو جائے کہ جیل سے جو آنے والا ہے جس کو میں بلا رہا ہوں یوسف وہ بے قصور ہے، نردوش ہے، اور مصر کی جنتا کو اور مصر کی پبلک کو بھی معلوم ہو جاوے کہ یوسف بے قصور ہے۔ جب تک اس بات کی تحقیق نہیں ہو جاتی میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ اور یہ تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ اگر بغیر تحقیق کے میں جیل سے باہر آ جاؤں گا بادشاہ کے بلانے پر تو 2 باتیں ہوگی، یا تو پبلک یہ میرے بارے میں بدگمانی کرے گی جب جیل سے نکلوں گا اور باہر آ کر اللہ مجھے کوئی اونچا عہدہ دے گا تو پبلک میرے بارے میں بدگمانی کرے گی کہ یہ وہی یوسف ہے جس نے زلیخا کے ساتھ بدکاری کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ پبلک کو معلوم نہیں اصل واقعہ کیا ہے، تو پبلک میرے بارے میں بدگمان ہوگی اور مجھ پر تہمتیں لگے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں بلا تحقیق کے باہر آ جاؤں گا تو لوگوں کے دلوں میں ایک یہ میسیج جائے گا کہ چلو 2 نمبری کرنے سے بڑا عہدہ ملتا ہے، خراب کام کرنے سے، گناہ کے کام کرنے سے، اللہ کی نافرمانی سے بڑا عہدہ ملتا ہے، تو ہم بھی 2 نمبری کریں گے۔ یہ ایک غلط میسیج لوگوں کے پاس جا سکتا ہے، اس لیے جب تک تحقیق نہیں ہوگی میں بادشاہ کے پاس نہیں آؤں گا۔ دیکھیے اس سے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ قوم کے جو ذمہ دار ہے، قوم کے جو مقتدا ہے، جو رہبر ہے، جن کے ساتھ قوم کی خدمتیں وابستہ ہیں، سب سے پہلی بات تو وہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ اپنے ذات سے کسی کو بدگمان نہ کرے، کوئی ہم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ایسے موقع سے، ایسی جگہوں سے، ایسے حالات سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے جس سے کوئی میرے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ اتقوا مواضع التہم، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں۔ اس زمانے کا جو لوکیشن تھا مسجد نبوی کا، کہ جس مسجد نبوی سے بالکل لگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات کے کمرے تھے، روم تھے ان کے، تو ایک بیوی غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے آئی۔ جب وہ ملنے کے لیے جب جا رہی تھی تو اللہ کے نبی ان کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے، تو وہاں 2 صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، رات کا وقت تھا، اس زمانے میں اسے لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان 2 صحابی کے سامنے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے،
تو صحابہ نے کہا کہ نبی اللہ اب ہمیں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان تمہارے دل کے اندر تمہارے جسم میں اس طریقے سے گھومتا ہے جس طرح خون گھوم رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے دل میں اس وقت کوئی بدگمانی ڈال دے کہ کسی اجنبی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ ہمیں بھی یہ میسج مل رہا ہے، یہ سبق مل رہا ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچانا چاہیے۔ شراب کا اڈا لگا ہوا ہے، شراب کے گلاس میں اگر آپ دودھ بھی پئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ شراب پی رہا ہے، چونکہ تہمت لگی ہے، تہمت کی جگہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچائیں۔ کوئی ایسی بات ہم سے صادر نہ ہو جاوے یا کوئی ایسی حرکت نہ ہو جاوے، زبان سے کوئی ایسے بول نہ نکل جاوے جس سے کوئی ہم سے بدگمان ہو جائے۔ پھر بھی اگر کوئی ہم سے بدگمان ہو گیا، چاہے وہ اس کی بدگمانی ہماری ذات سے بالکل غلط ہے، سراسر الزام ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے معاملے کی صفائی کر لے۔ یہ نہیں کہ دنیا والے تو جو کچھ بھی کہے میرا اللہ تو جانتا ہے نا مجھے۔ کہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، لیکن بادشاہ سلامت کو بھی معلوم ہو جاوے، مصر کی جنتا اور پبلک کو بھی معلوم ہو جاوے کہ میں بے قصور ہوں۔ یہ کوئی دینداری کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی نامناسب بات نہیں کہ آدمی اپنی صفائی پیش کرے۔ مسئلہ لکھا ہے کتابوں کے اندر فقہاء نے کہ اپنے اوپر آئے ہوئے الزام کو دور کرنے کے لیے اپنی صفائی پیش کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر قوم کا ذمہ دار ہے، قوم کا خادم ہے، رہبر ہے، امام ہے، اگر وہ اپنی صفائی پیش نہیں کرے گا تو پھر یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں بدگمانی ہوگی، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ جب تک میرے بارے میں تحقیق نہ ہو جاوے میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ دیکھیے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو بلا کسی شرط کے باہر نکل جاتا، کوئی شرط نہ لگاتا۔ اور پھر جب وہ بادشاہ کا ساقی جب تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تو اس وقت میں یہ شرط لگا تھا کہ پہلے مجھے جیل سے نکالو پھر میں تعبیر بتاؤں۔ اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حدیث میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلا کسی شرط کے باہر نکل جاتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام شرط لگا رہے ہیں کہ جب تک میری شرط پوری نہیں ہوگی میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ پہلے تحقیق ہو جائے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام امت کے لیے ایک امت کے لیے ایک رہبری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بادشاہ کا مزاج ہر وقت ایک نہیں ہوتا ہے، کہ کبھی موڑ میں آیا تو بخش دیا، نہ کبھی موڑ میں نہیں آیا تو پھانسی کی سزا دے دی۔ تو اگر ابھی بادشاہ کا موڈ اچھا ہے، مزاج اچھا ہے تو چلو باہر نکل جاؤ، یہ امت کے لیے ایک رہبری کے لیے کہا۔ ورنہ اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھیے ان کا صبر کتنا تھا، کتنی اندر ہمت تھی، کتنے سالوں سے جیل میں بے قصور زندگی گزار رہے، لیکن اپنے اوپر آئے ہوئے الزام کی تحقیق کیے بغیر باہر نہیں نکل رہے۔ تو بہرحال جب بادشاہ کے سامنے قاصد گیا کہ وہ یوسف تو جیل سے نکلنے سے منع کر رہے ہیں، تو بادشاہ سلامت نے فوراً اپنی مجلس کے اندر مصر کی ساری عورتوں کو بلایا۔ دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا کا کیا معاملہ ہے، زلیخا کا نام نہیں لیا، نہ عزیز مصر کی بیوی کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کا کیا حال ہے۔ یہ بھی ان کی اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال تھی، انہیں معلوم تھا کہ میں زلیخا قصوروار ہے، لیکن عزیز مصر کا ان پر بہت بڑا احسان تھا کہ مصر کے بازار میں غلامی کی زندگی میں کھڑا ہوا تھا، بازار سے خرید کر مجھے اپنے شاہی محل میں کتنے اکرام کے ساتھ رکھا، کتنا بڑا ان کا مجھ پر احسان ہے۔ اس احسان کی وجہ سے جب یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ پورے بادشاہ کی بڑی محفل میں زلیخا کی بے حرمتی ہو، ان کے احترام کا خیال رکھا کہ زلیخا کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے پورے بادشاہ کے سامنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے، سامنے والا اس کا حق نہیں دے رہا ہے، تو اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی رعایت کرتے ہوئے آدمی اگر کورٹ میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے، لیکن سامنے والے کی عزت پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو بدنام کیے بغیر اس کا عزت کا خیال کرتے ہوئے آدمی اپنا جائز حق وصول کر سکتا ہے، لیکن اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس موقع پر فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، ان کا کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو لہو لہان کر لیا تھا، خون آلود کر لیا تھا۔ حضرت یوسف السلام نے جو بات کہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کو بھی پورا منظر معلوم تھا اس پارٹی کا
کہ زلیخا نے وہ پارٹی کی تھی جس میں یوسف علیہ السلام کو جب بلایا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تبھی تو یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ کہا انہوں نے تو فوراً بادشاہ سلامت نے اپنی محفل کے اندر مصر کی ساری عورتوں کو بلایا، ان سے قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے یوسف کے بارے میں جب تم ان کو پھسلا رہے تھے، جب ان کو بہلا رہے تھے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ایسا عجیب لہجہ بادشاہ نے استعمال کیا کہ وہ مصر کی عورتیں جھوٹ نہ بول سکے۔ کیا معاملہ ہے تمہارا جب تم نے یوسف کو بہکایا؟ تو فوراً جب عورتوں نے بادشاہ کا جب یہ لہجہ سنا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پناہ، قسم کھائی کہ قسم اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت کیا کہہ رہی ہے جب دعوت کی تھی کہ یوسف تجھے بھی زلیخا کی خواہش پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن آج بادشاہ کی بڑی محفل میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب یہ بات انہوں نے کھول کر کہہ دی تو اس بادشاہ کی مجلس میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی گئی تھی، اس کو بھی بلایا گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حق بالکل واضح ہو گیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، بات کھل کر سامنے آ گئی کہ کون قصوروار ہے، تو فوراً کہا قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حس الحق، اب تو بات کھول کر سامنے آ گئی ہے، اقرار کر لیا انا راودت عن نفسی، کہ میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا۔ بادشاہ کے سامنے، مصر کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اپنا گناہ کا اقرار کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے ہیں۔ جب یہ بات بادشاہ کے سامنے بالکل واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہے، مصر کی جنتا کو بھی معلوم ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، آگے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ جو میں نے پوری جو تحقیق کروائی ہے یہ اس لیے کروائی تھی تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی ذات میں کوئی خیانت نہیں کی۔ حالانکہ عزیز مصر کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی دوبارہ اس کے سامنے بات واضح ہو جاوے کہ اس کے دل میں یہ نہ آوے کہ دیکھو میں نے یوسف کو کتنے اکرام سے رکھا تھا اور یوسف نے میری بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تاکہ عزیز مصر کے دل میں کوئی یہ بات نہ آوے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو، جو خیانت کرتا ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، جو خیانت کرتا ہے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کو کامیاب نہیں کرتا۔ دیکھیں اس سے ایک چیز یہ بھی ہمارے فقہاء نے لکھی ہے کہ کسی آدمی کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنایا جائے، کسی جگہ کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ دکان کا ہو، چاہے کسی مسجد کا ہو، چاہے کسی مدرسے کا ہو، چاہے کسی جگہ کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا، یا دو آدمی دکان میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں اور ایک کو پورا معاملہ سونپ دیا گیا کہ آپ کو دکان کی حفاظت کرنی ہے، آپ دکان کے ذمہ دار ہیں۔ کسی بھی جگہ کا ذمہ دار ہو، اگر وہ اس ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے تو اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر وہ اس وقت اگر وہ خیانت کرنے کی وجہ سے پبلک کے سامنے وہ بات واضح نہ بھی ہو، لیکن اللہ اس کو پھر آئندہ تک اللہ اس کو رسوا کرے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جگہ میت ہو گئی، میت کو نہلانے کے بعد میت کا پورا بدن کالا پڑ گیا۔ اب اس جگہ مفتی صاحب بھی حاضر تھے، انہوں نے پوچھا ان کے لڑکے سے کہ کیا بات ہے کہ انتقال کے بعد آپ کے والد صاحب کا بدن بالکل کالا پڑ گیا، میت پوری کالی ہو گئی، عجیب ڈراؤنی شکل ہو گئی، کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب ایک بات میں نے اپنے ابا میں دیکھی تھی، میرے ابا فلاں مدرسے کے ذمہ دار تھے اور کیشیئر تھے، وہ ان کے پاس پبلک ڈونیشن کا جو پیسہ ان کے پاس آتا تھا، چندے کا جو پیسہ آتا تھا، اس چندے کے پیسہ جب ان کے جیب میں ہوتا تھا اور بازار میں جاتے تھے اور گھر سے کوئی چیز منگائی ہوتی تو اسی پیسے سے گھر کی چیزیں بھی خرید لیا کرتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے پبلک ڈونیشن کے پیسے سے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دنیا میں دی۔ دیکھیے کہ پبلک کا پیسہ ہے، ڈونیشن کا پیسہ ہے، امت کا پیسہ ہے، وقف مال ہے، اس میں اگر آدمی ذرا برابر بھی خیانت کرتا ہے تو اللہ اس کو نہیں چلاتا۔ یہ ہمارے لیے بڑا عبرت کا موقع ہے کہ آدمی کو جس جگہ کا ذمہ دار بنا جائے پوری امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میری تحقیق ہو جاوے کہ میں پاک صاف ہوں، میں بری ہوں، میں بے قصور ہوں، تو اس سے ایک شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام اپنی صفائی جھاڑ رہا ہے اور یہ نبوت کے خلاف تھا، تو فوراً ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ میں اپنے نفس کی کوئی برات بیان نہیں کرتا کہ میں بہت
صاف پاک آدمی ہوں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میں دودھ کا دھوئلا ہوں، کہ میں کوئی اپنی پاکی بیان نہیں کرتا کہ میں بالکل پاک صاف ہوں، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو ہمیشہ گناہوں کے وساوس دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جس کو بچا ہے اور جس پر اپنی مہربانی کرے وہی بچ سکتا ہے۔ یہ میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں کہ میں بچ گیا گناہ سے۔ زلیخا نے مجھے بلایا، خلوت ہے، تنہائی ہے، ایکانت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے بچایا، یہ میرا اللہ کا کمال ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ کی طرف نسبت کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کسی آدمی کو کوئی نیک عمل کی توفیق دے یا آدمی کو اللہ کسی گناہ سے بچائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، پھر اللہ کا فضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل کو کرنے کے بعد جب اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، میں نے کیا، تو غیب سے آواز آتی جس کو آدمی نہیں سن سکتا، تو نے کیا کیا؟ دل میں ارادہ ہم نے ڈالا، تیرے دل میں نیکی کا خیال ہم نے ڈالا، عمل کرنے کی طاقت تجھے ہم نے دی، تو نے کیا کیا؟ جب آدمی اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو غیب سے یہ آواز آتی ہے۔ لیکن جب کسی نیک کام کو کرنے کے بعد نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، میرا اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، میرا اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھ سے گناہوں سے بچا رہا ہے، میرا اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھ سے دین کی قوم کی خدمت لے رہا ہے، اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تو نے ہی سب کیا ہے، دل میں خیال تیرے آیا، تو نے عمل کیا، عمل کی طاقت تو نے اپنے ارادے سے کیا، اللہ اس کی طرف نسبت کر۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی نیک عمل کی نسبت آدمی کو اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نفس جو ہے نا یہ کبھی بھی آدمی کو برائی کی طرف لے جائے۔ دیکھیے نفس کی 3 قسمیں اس جگہ پر مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک نفس کی ایک قسم یہ ہے نفس امارہ۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں تمہارا ایک ساتھی بتاؤ جو تمہارا ایک دوست ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے کہا کہ میں تمہیں تمہارا ایک ساتھی دوست بتاؤں، وہ دوست تمہارا ایسا ہے جب تمہیں انہیں کھلاتے ہو، جب تم اسے پلاتے ہو، اچھے کپڑے پہناتے ہو تو وہ تمہارا دشمن بن جاتا ہے، تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور جب تم اس تمہارے دوست کو بھوکا رکھتے ہو، اس کو تم اچھے کپڑے نہیں پہناتے اور تم اس کی ساری خواہش پوری نہیں کرتے تو وہ تمہارے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک دوست ہے کہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو ہمارا مصیبت بن کر سامنے آتا ہے، اور برا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں اچھا ہی کرتا ہے۔ کہا کہ خدا کی قسم وہ تمہارا نفس ہے، خدا کی قسم وہ تمہارا نفس ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کے چونچلوں کو پورا کرتا ہے، نفس جیسا کہتا ہے ایسا کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ گانا سننا ہے تو آدمی میوزک سن رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ آج یہ گناہ کرنا ہے، آدمی نفس کی چاہت پہ گناہ کروا رہا ہے۔ غیر محرم کے سامنے نفس کہہ رہا ہے کہ غیر محرم کو سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، نفس کی بات مان کر غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ تو نفس کو ہی بات مان کر گویا کہ نفس تیرے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے، اسی کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس امارہ ہے کہ اگر آدمی اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا تو آدمی کا یہ نفس امارہ بن جاتا ہے جو ہر وقت آدمی کے دلوں میں برائی کے خیالات ڈالتا ہے۔ رمضان میں اس کا تجربہ ہمیں اچھا ہوتا ہے، رمضان میں آدمی بھوکا ہوتا ہے، کبھی دل میں خیال آتا ہے گناہ کرنے کا، لیکن جیسی افطاری ہوئی فوراً پتہ نہیں کیسے کیسے خیال دلوں میں آ جاتے ہیں۔ وہاں تو شیطان تھوڑی ہوتا ہے رمضان میں، تو کوئی پیٹ میں کھانا گیا، کوئی افطاری گئی، وہی نفس کے اندر گناہ کے خیالات شروع ہو گئے۔ لیکن جب آدمی اپنے نفس پر محنت کرتا ہے، نفس کی خواہش پر عمل نہیں کرتا، نفس کہتا ہے پھر بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے کہ تو نے گناہ کیوں کیا، ملامت کرتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا کہ یار گناہ نہیں کرنا چاہیے مجھے، نفس اندر سے ملامت کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ پھر آدمی اور اپنے نفس پر محنت کرتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی ایسا بن جاتا ہے کہ پھر اس کے دل میں گناہوں کا خیال بالکل ہی نہیں آتا۔ یہ نبیوں کا نفس ہوتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ عیسی علیہ السلام کا نفس بھی نفس مطمئنہ ہی تھا، ان کے دل میں کوئی گناہ کا خیال نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنے رب کی طرف نسبت کر رہے کہ میرے رب کی مہربانی کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچ گیا، میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ بہرحال جب یہ بادشاہ کی بڑی محفل میں یہ ساری باتیں ہو گئی، زلیخا نے اقرار کر لیا، مصر کی عورتوں نے صفائی پیش کر دی، تو بادشاہ کے سامنے پوری بات کھل کر آ گئی کہ یوسف بے قصور ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ قاصد کو بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ بادشاہ بلا رہے ہیں، اور ان کے سامنے جا کر کہا کہ پوری آپ کی بات کی تحقیق ہو گئی ہے،
مصر کی جنتا پبلک کے سامنے بھی آپ کی وجہ لگائی کہ آپ بالکل بے قصور ہے. بادشاہ بھی سمجھ گیا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے تو بادشاہ نے ان کے لیے جب قاصد بھیجا تو ساتھ میں ان کے قاصد کے ساتھ میں ان کے اکرام کے لیے 70 سواریاں اور بھیجی. 70 سواریاں ان کے اکرام میں بھیجی. جب وہ ساری سواریاں ان کو لینے کے لیے جیل میں آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے غسل کیا جیل میں. یہ نہیں کہ فوراً نکل کے باہر نکل گئے. جیل میں غسل کیا, نئے کپڑے پہنے اور جیل کے اپنے ساتھیوں کو جو ان کے جیل کے ساتھی تھے سارے لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کی اور پھر جیل سے نکلتے وقت ایک دعا اور کی, ربی حسبی ربی من دنیایا حسبی ربی من خلقی عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ, کہ پوری دنیا کے مقابلے میں میرا اللہ مجھے کافی ہے. حسبی ربی دنیایا, کہ پوری دنیا کے مقابلے میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبی ربی من خلقی, کہ پوری مخلوق کے مقابلے میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. عز جارہ, جس کو اللہ نے بچا لیا وہ آدمی محفوظ ہو گیا. وجل ثناؤہ, اور اس کی تعریف بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بڑا معبود نہیں. یہ کہتے ہوئے جیل سے نکلے ہیں اور شاہی محل میں پہنچے. اب جیسے شاہی محل میں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد انہوں نے بادشاہ کو عربی زبان میں سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر عبرانی زبان میں ان کو دعا دی. دیکھیے عربی زبان ایک قرآن کی زبان ہے اور عبرانی زبان یہ بھی ایک زبان ہے جس کو کہتے ہیں ہیبرو انگلش میں. یہ زبان تھی جس میں اور دوسری آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے, تورات, انجیل و زبور. تو عربی زبان میں سلام کیا اور عبرانی زبان میں دعا دی. بادشاہ نہ عربی زبان جانتا تھا نہ عبرانی زبان جانتا تھا. بادشاہ کو 70 زبانیں معلوم تھی لیکن عربی زبان نہیں جانتا تھا, نہ عبرانی زبان جانتا تھا. تو پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے جس زبان میں گفتگو کی وہ کوئی اور زبان تھی. اس زبان میں حضرت یوسف صاحب نے بادشاہ کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے پہلے عربی زبان میں سلام کیا, پھر عبرانی زبان میں نے آپ کو دعا دی. تو بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میں وہ جس زبان میں گفتگو کر رہے میں وہ سمجھ نہیں پا رہا, اور میں جس زبان میں لینگویج میں بات کرتا ہوں اسی لینگویج میں مجھے جواب دے رہے. اس سے بادشاہ کے دل میں ایک ان کے بارے میں ایک ہیبت بھی ہوئی, ایک حیرت بھی ہوئی, اور ان کے دل میں ان کا مقام بیٹھ گیا کہ بڑے اونچے آدمی ہیں, کتنی ساری زبانیں جانتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جب بادشاہ نے کہا, جب بات چیت ہوئی, فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین, کہ جب بات چیت ہوئی تو اس بات چیت کے درمیان میں بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ آج ہمارے شاہی محل میں بڑے معزز مہمان بن کر رہیں گے, بڑے معتبر مہمان بن کر رہیں گے. بادشاہ نے یہ کہہ دیا. جب اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یوسف آپ مجھے اپنی زبان سے ڈائریکٹ مجھے خواب کی تعبیر سنا. میں خواب کی تعبیر سن چکا ہوں اس ساقی کے ذریعے سے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈائریکٹ اس خواب کی تعبیر سناؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر سنائی. اس کے بعد پھر جو تدبیر بتائی, اس تدبیر یہ ہے کہ آپ جب 7 سال جو بارش کے شروع ہوں گے آپ ایک اعلان کر دو مصر کے اندر کہ ہر آدمی, ہر کسان کھیتی کرے گا, چاہے وہ سرکاری زمین ہو, بنجر زمین ہو, اپنی پرائیویٹ, ہر آدمی, ہر کسان کھیتی کرے گا. کوئی سستی نہ کرے اور خوب کھیتی کرے, اور کھیتی کرنے کے بعد سرکاری جو گوڈاؤن ہے اس کو بھر دیا جاوے, اناج اور غلوں کو بھر دیا جائے, جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت کا اناج بالیوں میں سے نکالا جاوے, باقی اناج کو بالیوں میں سیف رکھا جاوے تاکہ وہ سڑنے سے محفوظ ہو جائے. اور اس کے بعد جو 7 سال جب قحط کی جب دکاڑ کے شروع ہو تو اس 7 سال کے زمانے میں یہ جو اناج گوڈاؤن میں ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاوے پیسوں کے ذریعے سے, معمولی قیمت کے اندر. جب بادشاہ کے سامنے پوری تدبیر رکھی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون کرے گا؟ مصر میں میری جو حکومت ہے اور میری حکومت کے اندر جو میرے افسران ہیں کسی کے اندر بھی لیاقت نہیں ہے تو وہ اس اتنے عظیم کارنامے کو سنبھال سکے, اس کو انجام دے سکے, کر سکے اس کو. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض, کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں, آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں. دیکھو سامنے سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دے. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے انی حفیظ علیم, کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر 2 صفت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں حفیظ ہوں, یعنی میں پوری حفاظت کروں گا, سرکاری مال کی پوری میں حفاظت کروں گا, اس کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. امین, علیم, اور مجھے پوری جانکاری بھی ہے کہ 7 سال کھیتی کے زمانے میں کیسے پیداوار کر کے اس کو کیسے اناج کو محفوظ کرنا,
پھر دکاڑ کے زمانے میں اس کو لوگوں میں کیسے غلہ تقسیم کرنا، میرے پاس اس کی پوری جانکاری ہے۔ دیکھیے یہ دو جانکاری، یہ دو صفت جو بیان کری، یہ بڑی عجیب و غریب صفات ہے۔ انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس موقع پر کہ انی حسین جمیل، کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت بڑا جمال ہوں، آپ مجھے اس دے دیجئے، یا یہ نہیں کہا کہ میں بڑا نمازی ہوں، یا یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے تہجد گزار ہوں، تو یہ الفاظ استعمال نہیں کرے۔ اب سوچیے ذرا، انی حفیظ علیم، کہ میں حفیظ ہوں، یعنی اس کی پوری حفاظت کروں گا، امانت داری کے ساتھ ملک کو چلاؤں گا۔ علیم، اور مجھے اس ملک کو چلانے کے لیے آپ جو شعبہ مجھے دیں گے، جو ڈپارٹمنٹ آپ مجھے دیں گے ایگریکلچر کا، اس کے بارے میں مجھے پوری معلومات، نالج بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی ملک کو چلانے کے لیے اس ملک کو سنبھالنے والے کے اندر یہ دو صفتیں ہونی چاہیے، ورنہ اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں ملک کا کیا حال ہے، اوپر سے نیچے تک جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان دو صفتوں میں سے کوئی صفت ان کے اندر نہیں، جس کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سامنے سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ حدیث شریف آپ سنیے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سامنے سے عہدہ مانگتا ہے کہ مجھے پرمکھ بناؤ، مجھے سیکرٹری بناؤ، مجھے ذمہ دار بناؤ، مجھے ٹرسٹی بناؤ، سامنے سے عہدہ مانگ رہا ہے، اللہ کی مدد اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری قوم فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو حدیث میں یہ ہے، اور پھر آگے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی سامنے سے عہدہ نہ مانگے، اس کو لوگ سامنے سے دیوے، اور وہی دیکھے کہ بھئی اس قوم میں، اس معاشرے میں یا اس ملک میں اور کوئی اس عہدے کو سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے لیاقت دی ہے، تو اس موقع پر آدمی سامنے چل کر عہدہ سنبھال سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ سامنے چل کر عہدے کو نہیں لے گا، اس عہدے پر نہیں بیٹھے گا، تو اس معاشرے کا، اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ مصر کا جو ماحول ہے، مصر کی جو حکومت ہے، جو بادشاہ ہے وہ بھی کافر ہے، اور اس کے افسران میں کسی میں بھی یہ دو صفت نہیں ہے، اور 7 سال جو قحط کے آنے والے ہیں، بڑے خطرناک آنے والے ہیں، ایک طوفان قحط کا آنے والا ہے۔ اگر میں اس عہدے پر نہیں بیٹھوں گا تو لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی جائے گی دگاڑ کے اندر، قحط کے اندر، اس لیے سامنے چل کر ہی کہا۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ یوسف صاحب نے سامنے سے کیوں کہا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی طرح کا نظام گڑبڑ ہو، اور آدمی دیکھ رہا ہے کہ نظام گڑبڑ ہونے کی وجہ سے اس ذمہ دار میں اہلیت نہیں ہے، تو آدمی سامنے چل کر کوئی عہدہ مانگ سکتا ہے کہ مجھے دے دو، میں اس کے اندر، میرے اندر، یہ نہیں کہ آدمی اپنی واہ واہ کے لیے، بلکہ یہ کہ میرے اندر اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی ہے، میں حفاظت بھی کروں گا، امانت داری کے ساتھ چلاؤں گا، اور مجھے اس کی پوری جانکاری بھی ہے۔ انی حفیظ علیم، جب انہوں نے لفظ استعمال کیا تو بادشاہ سلامت نے انہیں فوراً عہدہ نہیں دیا، بلکہ 1 سال اپنے پاس رکھا، مہمان بنا کر رکھا کہ آپ 1 سال ہمارے یہاں مہمان رہیے، تاکہ 1 سال کے درمیان میں ان کے اخلاق کو دیکھے، کیسے ان کے اخلاق ہے، کیسے ان کے طور طریقے ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ جب بادشاہ سلامت 1 سال رہے، تو جب حضرت یوسف صاحب ان کے یہاں مہمان بن کر 1 سال رہے، تو بادشاہ تو بہت خوش ہو گیا دیکھ کر پہلے سے ان کے اخلاق کیسے تھے۔ جب 1 سال ہوا تو بادشاہ سلامت نے 1 سال کے بعد جلسہ کیا اپنے شاہی محل کے اندر۔ جلسہ کرنے کے بعد اپنے سارے افسروں کو بلایا، اور سارے افسروں کو سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی، ان کے سر پر شاہی تاج رکھا، اور اعلان کر دیا کہ آج سے مصر کا پرائم منسٹر حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے، اور عزیز مصر کو معزول کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا، نکال دیا، چونکہ وہ بوڑھا بھی ہو گیا تھا، اس میں اتنی اہلیت نہیں تھی، تو وہ بوڑھا ہو گیا تھا، تو اس کو نکال دیا، اور اس کی جگہ پہ اعلان کر دیا کہ آج سے شاہی مصر کے خزانے کیشیئر اور پرائم منسٹر حضرت یوسف علیہ السلام رہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیا دین دکھایا، کہاں کنعان کے اندر کنویں میں پڑے ہوئے تھے، کہاں بازار کے اندر غلام بن کر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے پھر ان کو شاہی تخت پر بٹھا دیا۔ اس موقع پر بعد تفسیر کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، شاہی تخت پر جب آئے، تو تھوڑے دنوں میں عزیز مصر کا انتقال ہوا، تو بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد جو زلیخا تھی، اس کا حال بھی عجیب و غریب ہو گیا، وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، نہایت خستہ حال تھی، اور ایک عام مکان میں رہنے چلی گئی، کیونکہ اب بادشاہ کا محل خالی کرنا پڑا، تو عام مکان میں رہنے چلی گئی، اور اس عام مکان میں رہنے کے بعد اس کے پاس کچھ جواہرات تھے، اب وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شاہانہ سواری کے ساتھ شام کے وقت میں مصر میں نکلے، پیچھے سارے خادم چل رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہے،
اور شاہی گھوڑا ہے ان کے پاس جس کی ہنانے کی آواز بھی بڑی عجیب و غریب تھی، اور پوری پبلک اور بھیڑ کے ساتھ نکلے ہیں۔ دیکھا کہ زلیخا نے دیکھا کہ ایک سواری آ رہی ہے بادشاہ سلامت کی، اس نے آواز لگائی لیکن اس کی آواز یوسف علیہ السلام تک نہیں پہنچی، تو اپنے گھر گئی اور اس کے گھر میں جو بت تھا، کافر تھی وہ تو زلیخا، اس نے اس بت کو توڑ دیا کہ تو عبادت کے لائق نہیں، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری آواز کسی طریقے سے یوسف تک پہنچا دے۔ جب دوسری مرتبہ پھر وہ اس جگہ بیٹھی، قافلہ دوسرے دن نکلا، وہی شاہی قافلہ جب نکلا اس نے آواز لگائی، جب وہ اللہ نے ہوا کو یہ تاثیر دی کہ ہوا کے ذریعے سے زلیخا کی آواز یوسف علیہ السلام کے کان میں پڑی، پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ کہ فلاں جگہ کونے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خستہ حال ہے، وہ آپ کو آواز دے رہی ہے۔ تو بھیجا خادموں کو کہ جا کر اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب گئے تو کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ تو زلیخا نے کیا کہا، مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا آپ کا کام نہیں۔ وہ خادم آئے کہ بادشاہ سلامت تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو شاہی محل میں بلایا، دوسرے دن شاہی محل میں بلایا اور کہا کہ کون ہے تو؟ کہ میں زلیخا ہوں۔ جب یہ کہا تو یوسف علیہ السلام بالکل حیران، چونکہ بوڑھی ہو گئی تھی اور بالکل بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بالکل کمزور، نہ دانت کے ٹھکانے، نہ بال کے ٹھکانے، نہ کسی چہرے کے ٹھکانے۔ کہا کہ تو زلیخا ہے؟ ہاں میں زلیخا ہوں، تیرا یہ حال کیسا ہو گیا؟ اس نے پھر کہا کہ آپ میرے لیے 3 دعا کیجئے۔ ایک دعا تو یہ کیجئے کہ میں جوان ہو جاؤں، میری جوانی دوبارہ لوٹ آئے۔ دوسری دعا یہ کیجئے کہ اللہ پھر سے مجھے دوبارہ خوبصورت بنا دے، میرا شباب، میری جوانی کے بعد میرا حسن و جمال بھی دوبارہ آ جائے۔ تیسری دعا یہ کرو اللہ سے کہ اللہ آپ سے میری شادی کرا دے۔ یوسف صاحب نے پہلی دعا کی، اللہ اس کی جوانی لوٹ آئے تو جوان ہو گئی۔ دوسری دعا کی کہ اللہ اس کا حسن و جمال لوٹ آئے تو وہ حسین ہو گئی۔ تیسری دعا کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتہ آئے، کہا کہ اللہ کا حکم ہے شادی کر لو، تو شادی ہو گئی۔ اللہ نے دونوں سے حضرت زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کرا دی، جوان ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد کی جب پہلی رات تھی، جب یوسف علیہ السلام زلیخا سے ملے، اس خلوت کے اندر کہا کہ وہ رات بہتر تھی یا آج کی رات بہتر ہے جو اللہ حلال طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے ملا رہا ہے۔ تو اس وقت زلیخا نے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ مت کرو، آپ مجھے شرمندہ مت کرو۔ بہرحال اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی محبت بہت بڑھ گئی۔ پہلے کیا حال تھا، شادی سے پہلے زلیخا یوسف کی فین تھی، یوسف پر فدا تھی۔ اب بات یہ ہو گئی شادی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی محبت بیٹھ گئی، زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کم ہو گئی۔ ایک دن پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ کیا بات ہے کہ شادی سے پہلے تو بہت فدا تھی اور آج تو مجھے دیکھ نہیں رہی ہے؟ کہا کہ آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے میرے دل میں اپنی محبت ڈال دی ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھے اللہ سے لگا ہو گیا ہے، اب میں اللہ کی محبت میرے دل میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی جا رہے تھے، دونوں میں مسابقت دوڑ لگی، چلو ہم دوڑتے جنگل کے اندر۔ تو یوسف علیہ السلام بڑے لہیم شہیم تھے، موٹے تھے، زلیخا پتلی تھی، بھاگنے کی دوڑ لگائی۔ جب یوسف علیہ السلام پیچھے رہ گئے، زلیخا آگے نکل گئی۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو پکڑنے گئے تو زلیخا کا کرتا ہاتھ میں آیا، پھٹ گیا۔ تو اس وقت زلیخا کہا کہ دیکھو بدلہ ہو گیا، اس وقت تم نے میرا کرتا پھاڑا، میں نے تمہارا کرتا پھاڑا تھا، آج تم نے میرا کرتا پھاڑا ہے، بدلے کی شکل ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے دونوں کی شادی کرا دی اور دونوں شاہی محل میں رہ رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ یہ احسان یاد دلا رہا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ دیکھیے جس وقت ان کو شاہی محل میں پہنچایا مصر کے بازار سے، اس وقت بھی اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا ہے، اپنی قدرت سے ہی پورا انتظام کیا۔ آج پھر سے چونکہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں 2 بڑے انقلاب آئے، کنویں سے نکل کر مصر کے بازار پہنچ کر عزیز مصر کے گھر میں آئے، پھر اس کے بعد جیل خانے سے لے کر شاہی محل میں شاہی تخت پر اللہ نے بٹھایا۔ جب دوسرا انقلاب آیا کہ جیل خانے سے نکل کر جب بادشاہ کے شاہی تخت پر بیٹھے ہیں، اللہ پھر سے انہیں کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ہی یوسف کو مصر کے اندر ٹھکانہ دیا، ہم نے اپنی قدرت کا استعمال کیا، یوسف کا کوئی کمال نہیں۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب یوسف جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں، پورا مصر ان کا ہو گیا، پورے مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہے جہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
نیکی کی ہے، کتنے نیکی کے کام کیے ہیں. دیکھیں یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ نے ایمان کی قید نہیں لگائی. آگے کیا فرما رہے ہیں وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا بدلہ، آخرت کا اجر بہتر ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور متقین کے لیے. دیکھو آخرت میں بدلہ لینے کے لیے دو شرط لگا رہے ہیں کہ ایمان اور تقوی جس کی زندگی میں ہوگا اس کی آخرت بہت بہتر ہوگی. لیکن جہاں دنیا میں بدلے کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے وہ اللہ ایمان کی قید نہیں لگا رہا ہے. محسنین جو دنیا میں احسان کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، چاہے وہ کافر ہو، اللہ دنیا میں اس کا بدلہ ضرور دیں گے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ہی دیں گے، جو بھی نیکی کرے گا، اچھائی کے کام کرے گا، اس کا بدلہ، اس کا پھل اس کو دنیا میں ضرور ملے گا. اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان کی کوئی شرط نہیں. معلوم ہوا کہ آدمی کو دنیا میں نیکی کرنی چاہیے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں. دنیا میں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نیکی اگ کر رہتی ہے، آج نہیں تو کئی سالوں کے بعد اللہ آدمی دیکھتا ہے کہ میری فلاں نیکی میرے اس کام آئی. نیکی کو آدمی، چھوٹی نیکی کو آدمی معمولی نہ سمجھے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ احسان کرنے والوں کے اجر کو اللہ، نیکی کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اور آخرت کا اجر یہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور متقین کے لیے. یہاں ایمان والوں کو متوجہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ تمہیں اگر مالدار نبی بناوے تمہارے نیکی کی وجہ سے تو گھبرانا مت، آخرت کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بہت بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے. اب دیکھیے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا پورا پاور دے دیا کہ آپ آج سے شاہی تخت کے آپ بادشاہ رہیں گے، آپ جو چاہے کیجئے، پورا پاور آپ کو دے دیا گیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پورا پاور آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ 7 سال جب شروع کے بارش کے، اس میں سارے کسانوں کو حکم دے دیا کہ آپ خوب کھیتی کیجئے، اور اس کے نتیجے میں بہت کھیتی ہوئی. اس کھیتی کو پورے گوڈاؤن میں، سرکاری گوڈاؤن میں بھر لیا گیا. پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد 7 سال دکاڑ گیا ہے. دکاڑ یہ اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. دکاڑ کے 7 سال آئے. اس دکاڑ کے زمانے میں وہ دکاڑ اتنا خطرناک تھا کہ اس سے صرف یہ مصر کا شہر متاثر نہیں ہوا. یہ دکاڑ صرف مصر میں نہیں آیا، مصر کے اطراف میں علاقے جو دوسرے علاقے تھے، گاوڑے جو تھے، سب میں یہ قحط پہنچ گیا. یہاں تک کہ فلسطین، ملک شام، جو کنعان، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک تھا، وہاں بھی دکاڑ پڑا، وہاں بھی قحط پڑا، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، ان کے بھائی بھی پریشان ہو گئے. دیکھیے اب اللہ بھائیوں کو ملانے کا انتظام کر رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھوک مری ہے، قحط ہے، غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھیجنا چاہا. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو جو بھی آدمی آئے گا پر پرسن اس کو اتنا غلہ ملے گا جتنا ایک اونٹ کا بوجھ ہوتا ہے، جس کا اندر تقریباً 5 من کے حساب سے ایک آدمی کو غلہ ملے گا، اور اس کی ایک مناسب قیمت طے کر دی. جو نہیں آئے گا اس غیر حاضر آدمی کو غلہ نہیں دیا جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے، وہ لوگوں کو سستے بھاؤ میں غلہ اور اناج دے رہا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو کہا کہ آپ جاؤ، اور جو ایک بیٹے بنیامین تھے ان کو اپنے پاس رکھا، چونکہ وہ چہیتے تھے ایسا نہ ہو کہ بھائی ان کو بھی گم کر دے. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر بھیجا. اب مصر میں آیا کہ دیکھو لائن لگی ہوئی ہے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود غلہ تقسیم کرتے تھے. یہ نہیں کہ بھائی کسی کو سونپ دیا اپنے کسی نوکروں کو، حاکموں کو، خود غلہ تقسیم کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کر رہے ہیں، ادھر بھائی آ رہے ہیں، دیکھا کہ 10 کے 10 بھائی لائن میں ہیں، پہچان گئے فوراً. لیکن بھائی پہچان نہیں سکے، چونکہ 7 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا تھا. 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی دوبارہ. 40 سال کے بعد تو آدمی کا پورا حلیت چینج ہو جاتا ہے. تو بھائی حضرت یوسف السلام کو نہیں پہچان سکے، 40 سال کا زمانہ ہوا ہے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بھائیوں کو کہاں معلوم تھا، وہ تو سمجھ گئے کہ یوسف کنویں میں ہوں گے، کہیں مر گئے ہوں گے. انہیں کیا معلوم تھا کہ یوسف بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھائیوں نے پہچانا نہیں. اب حضرت یوسف نے دیکھا کہ میرے بھائی آ رہے ہیں. اب حضرت یوسف السلام بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے اناج دے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.